إن الشرك لظلم عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشرك بالله شيئا إن قتلت أو حرقت، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارک آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کے فرامین مبارکہ سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کی مع الاہل ظاہری باطنی بیماریاں اور پریشانیاں دور فرما کے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت منظور و مقبول فرمائیں. میں نے جو آیت مبارک اور حدیث تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے شرک کی مذمت بیان فرمائی ہے. اور اللہ کے کعبے میں اللہ نے آپ کو آنے کا موقع دیا. کہہ دیں الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ہمارے جیسے گناہگار اس کے کعبے میں بیٹھے ہیں. ایک نماز الحمدللہ ابھی ہم نے پڑھی ہے مغرب، اور انشاءاللہ اللہ عشاء نصیب فرمائے. اور یہ بھی میرے آقا کا فرمان ہے کہ جو مسلمان ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کی انتظار میں مسجد میں بیٹھا رہے تو اللہ فرماتے ہیں ملائکہ کو لکھتے رہو میرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے. حالانکہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا، صرف بیٹھا ہے کہ بھی اب میں باہر نکلوں 1 گھنٹے کے لیے، پھر وضو کروں، پھر آؤں، پھر جاؤں، اچھا عشاء پڑھ لوں گا. تو یہ جتنی دیر ہم انتظار کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ بیٹھا تو نماز کی انتظار میں ہے، تو لہذا یہ لکھو کہ نماز پڑھ رہا ہے. اور اسی طرح میرے بزرگ حجاج کرام ایک آسان سا وظیفہ، آسان سا عمل، اور جو صحیح حدیث مبارک میں ہے وہ بھی دماغ میں رکھ لیں. میرے محبوب نے، محبوب دو جہاں، رحمت للعالمین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مسلمان صبح کی نماز فرض جماعت کے ساتھ پڑھ کے اسی جگہ بیٹھ جائے، اسی جگہ سے مراد سمجھ لیں یعنی مسجد میں بیٹھ جائے. اب آپ نے نماز پڑھی ہے طواف کی جگہ تو اٹھنا پڑے گا. آپ نے نماز پڑھی ہے اور آپ نے درس سننا ہے تو اٹھ کے ادھر آنا پڑے گا. معنی یہ ہے کہ مسجد سے باہر نہ نکلے، اللہ کی مسجد میں بیٹھ جائے اور کوئی دنیاوی بات نہ کرے. یہ نہیں کہ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے مارتا رہے وہ کیا ہے اور کب جانا ہے اور سیٹ کب ہے اور
کب جانا ہے اور بس کون سی ملے گی اور کس وقت جائیں، نہیں، کوئی دنیا کی بات نہ کرے. اللہ نصیب کرے قرآن پڑھتا رہے، ذکر کرتا رہے، نہ کر سکے چپ کر کے بیٹھا رہے. صبح کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھا رہے اور جب سورج نکل آئے اور سورج نکلنے کے بعد قید ربہن ایک نیزے کے برابر اوپر آ جائے. ایک ہے سورج کا نکلنا، جیسے آج کل 6:58 پہ سورج تک، یوں سمجھیے 7 بجے سورج نکلتا ہے، یہ اس کے طلوع کا وقت ہے، نکلنے کا وقت ہے، نماز اشراق کا وقت نہیں ہے. مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں بس سورج نکل گیا نماز پڑھو. سورج نکلنے کے بعد نیزے کے برابر اوپر آ جائے، کیا مانا؟ کم از کم 15 سے 20 منٹ وقت لگے. اور یعنی یوں سمجھیں کہ 7:20 پہ اور کم از کم 7:15 پہ اٹھ کے 2 رکعت کی نیت کر کے 4 رکعت نماز اشراق پڑھ لے، لیکن 2 رکعت علیحدہ پڑھے، چاہے عورت ہے، مرد ہے، بچہ ہے، جوان ہے. یاد رکھیں ہمیشہ کہ دن میں سنتیں نفلیں 2 رکعت کر کے پڑھنا افضل ہے، اور اگر رات میں نفل پڑھنی ہے تو 4 رکعت ملا کے پڑھنا افضل ہے. اللہ کے دین کو سمجھیں. اللہ نے جو 1 مہینہ دیا ہے کما لو، اللہ کے دروازے پہ آئے ہو. تو اب جو آدمی سورج چڑھ آئے تو کتنی 4 رکعت نماز پڑھے اور 2 رکعت کر کے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی ایک عمرہ مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں. یعنی گویا اس نے ایک عمرہ کر دیا. اچھا، اور عمرہ بھی مقبول، یعنی وہ عمرہ جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. اب جو ہم عمرے کر رہے ہیں ہمیں کیا پتا قبول ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن جس کے بارے میں ہمیں حضور فرما دیں کہ وہ عمرہ مقبول ہے تو لازمی بات ہے وہ تو قبول ہوگا. تو اب دیکھیں کہ نہ آپ کو احرام باندھنا پڑا، نہ طواف میں دھکے کھانے پڑے، بڑے آرام سے نماز پڑھی اور بیٹھ گئے، کعبے کو دیکھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، کلمہ شریف، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، درود شریف، جو بھی یاد آئے اور نہ بھی یاد آئے چپ کر کے بیٹھے رہے. اور جب اشراق کا وقت آیا صرف 4 رکعت پڑھی، عمرہ کما کے گھر چلے گئے. تو اس لیے بات کو سمجھیں کہ اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے کعبہ نصیب کیا، اللہ نے نماز مغرب بعد جماعت نصیب کی، اللہ نے وہ جماعت کعبے میں نصیب کی. عام مسئلہ تمہارے دماغ میں جو ہے وہ یہی ہے کہ یہاں ایک نماز کا کتنا ثواب ملتا ہے. ہاں جی، کوئی ڈرنے سے نہیں، خیر ہے. ہاں، کوئی آپس میں بیٹھے ہیں، کوئی مجھے مولوی نہ سمجھیں، اپنا خادم سمجھ لیں، بھائی سمجھ لیں، ساتھی سمجھ لیں. ایک نماز کا کتنا ثواب ملتا ہے؟ ہاں، یہی آپ پھنسا کر سمجھ لو. بعض علماء فرماتے ہیں، سمجھیں بات، 1 لاکھ تو سارے حرم میں ملتا ہے. اگر ہم نماز اکیلے بھی پڑھیں تو 1 لاکھ ملے گا، لیکن جب محلے کی مسجد میں آ جائے تو 25 گنا بڑھ جائے گا، یعنی 1 کا 25 لاکھ ملے گا. اور جب اللہ کی مسجد الحرام میں آ جائیں تو 27 گنا بڑھے گا، 1 کا 27 لاکھ ثواب ملے گا. اچھا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری مسجد میں 1000 اور مسجد الحرام میں 1 لاکھ. تو وہ فرماتے ہیں کہ 1 لاکھ 1000 کے مقابلے پہ ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میری مسجد میں 1 اور مسجد الحرام میں 1 لاکھ. فرمایا نہ، یہاں 1000 وہاں 1 لاکھ، تو 1 لاکھ ضرب 1000. تو یہ اللہ کے کعبے میں ہمیں نماز کا ثواب ملے گا.
اچھا، پھر ہم اپنے ملک میں نماز پڑھتے ہیں، اللہ جانے امام موحد ہے، اللہ جانے مشرک ہے، اللہ جانے بدعتی ہے، اللہ جانے قبروں والا ہے، اللہ جانے غیر کو پکارنے والا ہے، اللہ جانے لوگوں کی منت منوتیاں ماننے والا ہے، اللہ جانے یا علی مشکل کشا کے نعرے والا ہے۔ اور یہاں تو تسلی ہے کہ جتنے ائمہ مسجد الحرام ہیں یا مسجد نبی میں ہیں، عالم بھی ہیں موحد بھی ہیں، تو ایک توحید والے کے پیچھے اور پھر اتنے لاکھوں کے مجمع میں کیا خیال ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ یہ مجمع اللہ کے اولیاء سے خالی ہوگا؟ سارے مولوی مکی ہوں گے؟ اس میں کئی اللہ والے ہوں گے، کئی اللہ کے مقبول بندے ہوں گے۔ تو جب یہ جماعت ہوتی ہے، اور میرے محبوب نے فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ جماعت پہ ہوتا ہے، تو اب خود اندازہ فرما لیں کہ مسجد الحرام ہو، کعبہ سامنے ہو، نماز با جماعت ہو، امام موحد ہو، اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہو، جب ایسی نماز نصیب ہو جائے تو کہہ دو الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لے۔ اب مسئلے کو سمجھیں کہ یاد رکھیں کہ سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ہے عقیدہ۔ دیکھو نا، جب آپ مکان بناتے ہیں اگر بنیاد نہ ہو تو مکان کھڑا رہے گا۔ تو بنیاد کیا ہے جس سے آج کل مسلمان ڈرتا ہے نا کہ بنیاد پرست نہیں ہوں جی، میں بنیاد پرست ہوں۔ ہاں جی چلو، کیا پرست ہو؟ بنیاد پرست ہو تم نہیں ہو تو کیا بت پرست ہو؟ بنیاد کا معنی تو حضور نے فرمایا ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد ہی 5 چیزیں ہیں، تو جو 5 چیزوں پہ عمل کرے گا بنیاد تو آ گئی۔ اور جس بلڈنگ کی بنیاد نہ ہو وہ بلڈنگ بیکار، اور جس بندے کی بنیاد نہ ہو کہ بندہ تو ہے لیکن باپ کا پتہ کوئی نہیں، نسب کا پتہ کوئی نہیں، وہ بندہ بیکار، اور جس مذہب کی بنیاد نہ ہو وہ تو مذہب بیکار ہے۔ کیوں ڈرتے ہیں کافروں کے الزام سے؟ اب آپ مسئلے کو سمجھیں تو اسلام میں ہر چیز کی بنیاد مانا اصل جو ہے وہ عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ قبول فرما لیں گے، اور عقیدے میں اگر کہیں جھول ہے، لچک ہے، کمزوری ہے، عقیدہ اللہ کے قرآن اور فرمان نبی کے مطابق نہیں ہے، پھر لاکھ عبادت کریں، لاکھ حج پڑھیں، لاکھ عمرے کریں، لاکھ چلے لگائیں، ساری رات تہجد پڑھیں، ایک ٹانگ پہ کھڑے رہیں، اللہ کے نزدیک اس عمل کی کوئی قیمت نہیں، ڈھیرے کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اب آپ درود شریف پڑھیں اور میں عرض کروں، میرے ساتھی جو کھڑے ہو بیٹھ جاؤ آرام سے بیٹھ جاؤ، تھک جاؤ گے، خیر ہے بیٹھ جائیں، کوئی بازی دیوار بھی نہ بنے، بیٹھ جائیں، میرے کو بھی سننے دیں۔ تو سمجھیں کہ شرک جو ہے بالکل توجہ رکھیں کامل، انشاءاللہ اللہ کو منظور ہے پھر حج کے مسائل بھی آ جائیں گے، لیکن پہلی بنیاد تو سمجھیں نا۔ اللہ کے قرآن میں موجود ہے، اور ایک بات ابھی سے پکی دماغ میں پلے باندھ لو کہ عقیدہ جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے اللہ کے قرآن سے، اور عقیدے کا ثبوت جو ہے وہ بالکل واضح اور غیر معارض اور بالکل صحیح صریح متواتر قطعی بیان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عقیدہ تو حدیث ضعیف سے بھی ثابت نہیں ہوتا، عقیدہ بزرگوں کی باتوں سے بھی ثابت نہیں ہوتا۔ عقیدے کے لیے بنیاد جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اب ہم قرآن سے پوچھیں کہ رات دن جو ہم سنتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ میاں شرک سے بچا، اللہ میاں مشرک نہ بنا، تو یہ شرک کیا بلا ہے؟ اللہ کے قرآن میں ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام
اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اور اس نصیحت میں کیا فرماتے ہیں کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ حضرت لقمان فرماتے ہیں میرا بیٹا، یا بنیا، میں میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کا شریک نہ بنانا، شرک نہ کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے، شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب سمجھیں ظلم کا کیا معنی؟ ظلم کا معنی سمجھ لیں، ظلم کا معنی ہوتا ہے، عربی میں کہتی ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی جو چیز جس مقصد کے لیے، جس جگہ کے لیے ہے، اس کے بجائے کسی دوسری جگہ پہ استعمال کریں تو وہ ظلم ہے۔ کیا مانا؟ یہ اینک کس کے لیے ہے؟ پہننے کے لیے ہے کہ ہم پڑھ لیں، لیکن اینک بغیر آنکھوں کے کوئی جوتے میں رکھے، پاؤں میں پہنے تو یہ ظلم ہے کہ جگہ کیا تھی؟ آنکھیں تھی، لیکن ہم نے کہاں رکھی؟ پاؤں میں۔ ٹوپی کی جگہ کون سی ہے؟ سر ہے، اب ٹوپی رکھے وہ جناب گھٹنے میں یا پاؤں میں تو کیا ہو جائے گا؟ ظلم ہے۔ سمجھے بات کو۔ اسی طرح جو مقام ہے، اب سمجھیں اللہ نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اللہ نے سمجھایا توحید، تو ہم نے اس پیشانی کو جو اللہ کے آگے جھکنی تھی، اللہ کے دروازے پہ ڈالنی تھی، جب اللہ کے بجائے کسی غیر کے آگے ڈالی تو کیا ہو گیا؟ ظلم۔ اور شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے۔ یاد رکھو قرآن کہتا ہے شرک کیا ہے؟ سب، صرف ظلم نہیں، ظلم عظیم۔ دعا کرو اللہ ہر مسلمان کو بچائے، اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو بچائے۔ ایک نمبر یہ اللہ کا قرآن یاد کرتے جائیں۔ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ مولوی مکی کہتا ہے یا مولوی مدنی کہتا ہے، مولوی عربی کہتا ہے، اجمی کہتا ہے، نا، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اور اس میں یاد رکھیں یہ بھی جھگڑا نہیں ہے جی ہم کیا کریں، حنفی یہ کہتے ہیں، شافی یہ کہتے ہیں، مالکی جناب یہ کہتے ہیں، حنبلی یہ کہتے ہیں، اور مولوی صاحب ہم کدھر جائیں، دیوبندی یہ کہتے ہیں، بریلوی یہ کہتے ہیں، تبلیغی یہ کہتے ہیں، اہل حدیث یہ کہتے ہیں، مولوی صاحب ہم تو مصیبت میں آ گئے، ہر مولوی قرآن کا حوالہ دیتا ہے، ہم غریب کدھر جائیں۔ دراصل یہ دھوکہ ہے اور شیطان کا حملہ ہے۔ اچھا آج کعبے میں وعدہ کرو جس بات پہ ساری دنیا کی جماعتیں مولوی اکٹھے ہیں وہ تم مان لو، جن میں جھگڑا ہے ان کو چھوڑ دو، میں شروع کرا دوں گا۔ ان ساری جماعتوں میں کوئی کہتا ہے نماز نہ پڑھو، ہاں جی، تو تم سارے پڑھتے ہو، تو پھر ان کا جھگڑا تو نہ ہوا، ہمارے کوئی اندر کا جھگڑا ہے نا۔ نہیں، ایمان سے کہو کبھی تمہیں دیوبندی، بریلوی، شافی، حنفی، اہل حدیث نے کہا ہے کہ بھائی نماز نہ پڑھنا؟ کہا ہے؟ یا سب کیا کہتے ہیں نماز پڑھو؟ تو جو بات پہ سارے متفق ہیں تم نے مان لی۔ اچھا اب اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، سچی بات بتاؤ، ان جماعتوں میں کس نے کہا ہے کہ داڑھی مڈاؤ؟ ہاں جی، نا صحیح بات ہے۔ میں نے کہا نا مجھے بھائی سمجھا کرو، مجھے کوئی مولوی تیر کھیر نہ سمجھو، میں ٹکے کا آدمی بھی نہیں ہوں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ چاہے تو کسی چھوٹے سے بندے سے کام لے لے، اللہ چاہے تو گناہگار سے لے لے، اللہ چاہے تو بدکار سے لے لے، اللہ چاہے تو نیک سے نہ لے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ اب آپ ٹھنڈے ایمان سے کہیں، بالکل ناراض نہ ہونا، کسی پیر نے، کسی جماعت نے کبھی تمہیں تقریر میں یہ کہا ہے کہ میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں داڑھی نہ رکھو؟ کہا ہے؟ یا سب کیا کہتے ہیں؟ تو تم نے مان لی ہے یہ بات؟ ہاں جی۔ اچھا کسی نے تمہیں روکا ہے کہ حج نہ کرو؟ ہاں جی، روکا؟ اچھا تو حج کرتے ہو سارے؟ کتنے مسلمان ہو دنیا میں؟ 1 ارب 36 کروڑ، کتنے آتے ہو؟
20 لاکھ کہاں؟ وہ تو مکے والے 7 ہوتے ہیں، باہر سے تو 8 لاکھ آتے ہو. وہ تو مکے مدینے والے، طائف والے، جدے والے، اس ملک میں رہنے والے ملا کے ہوتے ہیں 20 لاکھ. باہر سے آنے والے 8 لاکھ، 7 لاکھ، 7.5 لاکھ. تو اگر چلو میں کہتا ہوں 20 لاکھ بھی، 1 ارب 36 کروڑ سے 20 لاکھ لگاؤ، کیا پرسنٹیج بنتی ہے؟ 1% بھی بنتا ہے. اچھا، اسی طرح مجھے آپ بتائیں کہ جتنے علماء ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، انہوں نے کہا ہے ایمان سے آپ کو کہ بچوں کی سالگرہ لازمی منائیں، برتھ ڈے. ہاں جی، کہا ہے. اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ نیو ایئر کی رات کو سمندر کے کنارے آ کے ضرور ناچنا ہے. کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اپنے نوجوانوں کے گلے میں سونے کی چین ڈالیں، کانوں میں بالیاں ڈالیں اور انہیں جین کی پینٹ پہنائیں، بال عورتوں کی طرح بڑھا کے باہر نکلیں. ایک ایسی جماعت نے کہا ہے. کسی نے کہا ہے اب؟ اچھا، اسی طرح دیکھ لیں کہ کسی بھی جماعت نے آپ کو یہ کہا ہے کہ حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہ مانے. کسی نے کہا ہے کہ صحابہ سے بغض رکھیں. کسی نے کہا کہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی کو گالیاں دیں. کسی نے کہا کہ اہل بیت رسول کا انکار کریں. تو پھر یہ جو سب ہو رہا ہے تو معلوم ہوا ان جماعتوں کا یا مولویوں کا قصور نہیں، اصل وہ ظلم ہے جو ہمارے اندر کھڑا ہے. کہتے ہیں نا جی مولوی لڑاتے ہیں. میں ہمیشہ انہوں کہتا ہوں مولوی نہیں لڑاتے، بٹیرے بھی تم لڑاتے ہو، مرغے بھی تم لڑاتے ہو، مولویوں کو بھی تم لڑاتے ہو. اس کی وجہ ہے نا، اب ایک آدمی مجھے آگے کہے کہ میں نے بیوی کو 3 طلاق دی، دوسرا کہے نہیں جی کہنے کا ارادہ تو کیا تھا کہ دے دوں گا، تیسرا کہے کہ میں نے لکھا تو تھا لیکن دستخط نہیں کیے تھے. تو اب جتنی دفعہ تم باتیں بدلتے جاؤ گے، مفتی تو فتویٰ بدلتا جائے گا. تم کہو گے مولوی لڑا رہے ہیں، تم لڑا رہے ہو کہ مولوی لڑا رہا ہے؟ خدا کے لیے سمجھیں، اللہ کے لیے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، سمجھو یہ بالکل جھوٹ ہے کہ جی کیا کریں جی وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، جی وہ بھی قرآن پڑھتا ہے. کپڑے کے لیے اچھا درزی ڈھونڈ لیتے ہو، مکان بنانے کے لیے اچھا مستری ڈھونڈ لیتے ہو، رنگ کرانے کے لیے اچھا رنگ ساز ڈھونڈ لیتے ہو، بچے کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے اچھا استاد ڈھونڈ لیتے ہو. محمد کے دین سمجھنے کے لیے تمہیں اچھا عالم نہیں ملتا؟ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ ہم چاہتے نہیں. اب دیکھ لیں، ایمان سے کہیں، ناراض نہ ہونا، میں تمہارے جوتی کے برابر بھی نہیں ہوں، ایک ادنا بد کردار آدمی ہوں، گناہ گار آدمی ہوں. بس دعا کیا کریں اللہ پاک دین کا مجھ سے کام لے لیں. اور جب تک زندگی ہے زبان پہ قرآن ہو اور محمد کا بیان ہو، اور اسی میں موت آئے کہ قرآن زبان پہ ہو، حدیث زبان پہ ہو، اور اسی پہ موت آ جائے، تاکہ قیامت میں کہہ سکے مولا کوئی عمل نہیں لیکن تیری توحید کا میراثی تو ہوں نا. تو اس لیے اب جناب ٹھنڈے دل سے سوچیں، بالکل جھگڑوں میں نہ پڑیں، پارٹی وادی میں نہ پڑیں، بالکل اپنے دماغ کو خالی کر لیں. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے، نمبر 1، یاد رکھتے جانا. اچھا، دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ سب سے بڑی گمراہی کیا ہے؟ شرک ہے. کہتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فقد ضل ضلالا بعیدا. جو شرک کرتا ہے وہ بہت بڑی گمراہی. ضلال مانا گمراہی، ضلال مانا گم ہو جانا،
ضلال مانا راستے سے بھٹک جانا، ضلال مانا ذلہ کسی چیز میں جیسے نمک پانی میں ڈالو تو گھل جاتا ہے، بعید مانا بہت دور۔ اب جو بندہ بھٹک بھی گیا، بہت دور بھی جا پڑا تو اس کا رستے پہ پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتی ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس شخص نے بھی شرک کیا ہے فقط پس تحقیق پکی بات ہے۔ اللہ نے اتنی نہیں فرمایا ضل، اللہ نے فرمایا ضل ضلالا بعیدا، جیسے وہاں یہ نہیں فرمایا ان الشرک لظلم، وہاں فرمایا تھا ان الشرک لظلم عظیم، وہاں فرمایا سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے، اور یہاں فرمایا سب سے بڑی گمراہی جو ہے وہ شرک ہے۔ یاد رکھیں گے بات انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا بھی کرتے رہو نا، درود شریف پڑھا کرو۔ اچھا، جنہوں نے درود شریف پڑھا ہے نا وہ بیٹھ جائیں، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ کھڑے رہیں۔ آپ اچھا میں نے جو کہا ہے بیٹھ جائیں، آواز نہیں آتی بیٹھ کیوں گئے؟ او یار حاجی حج میں بیٹھے ہو، کعبے میں بیٹھے ہو، میرا بھائی بات سنو، اگر وہ آواز زیادہ کھول دیں، ہم بھی ان سے لڑتے رہتے ہیں، تو جو لوگ طواف کر رہے ہیں ان کی عبادت میں خلل آئے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ ان کی وہ بیچارہ طواف میں لگا ہوا ہے، اس کا دماغ ادھر لگا ہوا ہے، کان میں آئی اس کی طواف برباد ہو گیا۔ کوئی بندہ 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہے، کوئی بندہ قرآن بیٹھا پڑھ رہا ہے، دوسرے علماء تقریر فرما رہے ہیں، تو بہرحال اتنی آواز بھی ہو کہ گزارا ہوتا رہے، نہ کسی دوسرے کو تکلیف ہو نہ تمہیں پریشانی ہو۔ تو اگر میری آواز نہیں سنی تو بالکل آخر میں جو کھڑے تھے وہ کیسے بیٹھ گئے؟ اچھا کھڑے کو سننے ہی دیتی ہے، اچھا بیٹھنے کو نہیں دیتی، پھر کھڑے رہے آپ کی مرضی، مجھے کیا تکلیف ہے، کھڑا تو آپ نے ہونا۔ اب جناب سمجھیں، پہلی آیت کا کیا معنی تھا کہ شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے۔ دوسری آیت نے کیا کہا کہ سب سے بڑی گمراہی کیا ہے؟ شرک ہے۔ اب دیکھیں تیسری قرآن کی آیت دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا اللہ پہ جھوٹ بول کے گناہ کرنے والا کون ہے؟ مشرک۔ فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا۔ فرمایا جس نے شرک کیا اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، افطرا کیا اور بہت بڑا گناہ کمایا۔ یہ قرآن کی تیسری آیت دماغ میں رکھ لیں، یاد کر لیں کہ شرک کتنی بلا ہے۔ اور چوتھی آیت ہے سورۃ الانعام ہے، گھر میں جا کے قرآن اٹھا کے سورۃ الانعام کھول لیں، وہاں اللہ نے ایک پیغمبر نہیں بلکہ ایک آیت میں 18 پیغمبروں کا نام لیا ہے، اور بڑے شان والے پیغمبر ہیں، اور کسی ایک جگہ پر اللہ نے کبھی 18 پیغمبروں کا ذکر نہیں فرمایا، کبھی 2 پیغمبروں کا ذکر آئے گا، کبھی 3 کا ذکر آئے گا، کبھی 4 کا ذکر آئے گا، لیکن سورۃ الانعام میں اللہ نے 18 نبیوں کا ذکر کر کے آخر میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ أَعْمَالُهُمْ لَحَبِطَ۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ میرے پیغمبر، یاد رکھو اللہ کے پیغمبر گناہوں سے بھی پاک ہیں، اللہ کے پیغمبر شرک سے بھی پاک ہیں، اللہ کے پیغمبر اللہ کی نافرمانی سے پاک ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے خطاب کر رہی ہے پیغمبروں کو، اور سمجھا ہمیں رہے ہیں کہ اگر ان پیغمبروں نے بھی شرک کیا تو ان کے بھی سارے عمل برباد۔ اللہ کے نبی تو پاک ہیں، وہ تو شرک کرتے ہی نہیں۔
کیا معنی ہوا کہ اگر نبی جیسے پیغمبر شان والے کا عمل شرک کرنے سے برباد ہو جائے تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ تو اب سمجھے کہ شرک کی سزا کیا ہے کہ سب کا عمل سارے برباد۔ اسی طرح قرآن کی دوسری آیت میں دیکھیں، فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون۔ اللہ نے فرمایا جو شرک کرنے والے ہیں وہ چاہے دنیا میں کتنے اچھے عمل کریں ان کے عمل برباد کر دیتا ہوں، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، یاد رکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگے اللہ ہمارے عمل برباد نہ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائیں۔ اللہ پاک ہمیں شرک کی بیماری سے محفوظ فرمائے، ہر کلمے پڑھنے والے کو محفوظ فرمائے۔ اب جناب اللہ کے قرآن پہ غور کریں اور درود شریف بھی پڑھتے رہیں۔ اے درود پڑھا کرو۔ ایک بات یاد رکھو، یہ جو ہمیں رونا نہیں آتا نا، دلوں پہ زنگ لگے ہوئے ہیں، علاج کیا ہے؟ درود پڑھو تاکہ دل نرم ہو اور ہمارے دلوں پہ اللہ کا قرآن اثر کرے۔ آج دیکھتے ہیں نا، رونا ہی نہیں آتا۔ اتنے حاجی آتے ہیں لبیک اللہم لبیک پڑھے، لیکن مجالے کسی کے آنسو گرتے ہوئے آپ نے دیکھے ہوں۔ اللہ کے حرم میں کھڑے ہیں، ملک اتنی خوبصورت کریمیں لگائیں، کیا کرے گی؟ جب تک میل دھلے تو کریم بھی اثر کرے۔ ہمارے اوپر جو گناہوں کی میل چڑھی ہوئی ہے وہ اترے گی، اور دل نرم ہوگا کس بات سے؟ حضور پاک کے نام پہ درود پڑھنے سے۔ اور نرم کیوں ہوگا؟ جب درود پڑھو گے اللہ رحمت بھیجیں گے، جب رحمت آئے گی تو ہمارے دل دھلیں گے، اور جب دل نرم ہو گیا، بس برتن تیار ہو گیا، تو پھر رحمت کا قطرہ توحید کا پڑھنے میں دیر بھی نہیں لگے گی انشاءاللہ العزیز۔ اچھا اب جناب غور کریں کہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے۔ سب سے بڑی گمراہی کیا ہے؟ شرک ہے۔ سب سے بڑا اللہ پہ جھوٹ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اعمال کے برباد کرنے والا کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہ چار چیزیں یاد رکھ لیں۔ اب پانچویں چیز سنیں، اللہم صلی علی، تھوڑا تھوڑا دیں اور جلدی کیا کریں نا، ایک تو صوفی ہمارے گلے پڑ جاتے ہیں، کریں اللہ فرماتے ہیں کہ شرک ایسی بلا ہے کہ مشرک کے لیے اللہ فرماتے ہیں میں نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ مشرک پر جنت فرمایا انہ من یشرک باللہ، کہ اللہ کا قرآن ہے، میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا، نعوذ باللہ۔ حرمہ اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے فرمایا مشرک پہ جنت حرام۔ اچھا اب اگلی آیت سنیں، اللہ فرماتے ہیں جنت کی کوئی نعمت بھی ایک تو ہے کہ جنت نہ ملے، لیکن دوسری آیت کہتی ہے جنت کی کوئی ذرے کے برابر بھی نعمت نہیں ملے گی۔ اور اللہ کا قرآن ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جنت جہنم سامنے ہوگی، جنت والے جنت میں ہوں گے، جہنم والے جہنم میں ہوں گے۔ یا اللہ تیرے کعبے پہ بیٹھ کے خالص تجھ سے مانگتے ہیں ہمیں جنت الفردوس نصیب کرنا اور بے حساب نصیب کرنا اور جہنم سے بچا لینا۔ اب قرآن کہتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا
الکافرین۔ اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں۔ اب جہنمیوں کو دکھلائیں گے نظارہ کہ جنت والوں کو دیکھ لو، توحید والوں کو دیکھ لو، میری عبادت کرنے والوں کو دیکھ لو، اور ان کو دکھلائیں گے کہ کافر مشرکوں کو دیکھ لو کہ کس حال میں پڑے ہیں۔ اسی نظارے میں کافر چیخ کے کہیں گے مومنو جنت والوں مہربانی کرو، افیضوا علینا من الماء، مہربانی کر کے اوپر سے کچھ پانی ہی گرا دو، ہم مر رہے ہیں۔ او مما رزقکم اللہ، یا اللہ نے جو تم کو نعمتیں دی ہیں ہمیں بھی کچھ تھوڑی سی دے دیں۔ تو وہ کیا جواب دیں گے جنت والے؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ کہیں گے جہنمیوں اللہ نے مشرک کافر پہ جہنت کیا، جنت کی ہر نعمت کو حرام کر دیا ہے۔ تو اب سمجھ کیا آیا کہ مشرک کے لیے جنت کی نعمتیں بھی حرام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے۔ اچھا، اسی طرح جب آپ جناب آگے سوچیں کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ فرماتی ہیں کہ ہر گناہ بخشا جائے گا، لیکن شرک جو ہے وہ نہیں بخشا جائے گا۔ ہر گناہ جو ہے بخشا جائے گا۔ دعا کر اللہ ہمارے گناہ بھی معاف کر دے۔ رحمت برس رہی ہے، رحمت میں دعا مانگو، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ ہمارے ظاہری باطنی جسمانی سب گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ ہمیں شرک سے بچا، یا اللہ ہمیں بدعات سے بچا، یا اللہ ہمیں موحد بنا، یا اللہ ہمیں صحیح معنی میں اہل سنت والجماعت بنا، یا اللہ اسی پہ خاتمہ فرما، یا اللہ سب آنے والوں کی دعائیں حاجتیں آرزویں پوری فرما، سب کی حاضری منظور و مقبول فرما، اور میرا اللہ فلسطین پہ، عرب پہ، عجم پہ، کشمیر پہ اسی طرح اپنی رحمت کی بارشیں برسا دے۔ اللہ مسلمانوں کی اسلام کے نام لیوا والوں کا نام اونچا کر دے۔ اللہ یہود و حنود کی سازشوں کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ ہم عاجز ہیں لیکن تمہیں تو کوئی عاجز نہیں کر سکتا ہے۔ ہم ناکام ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کی قدرت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ یاد رکھو اللہ کا ہمارے اوپر امتحان ہے، لیکن جب اس کا جلال آئے گا نا تو ان کے مٹانے کی کیا دیر سکتی ہے؟ آج بھی ہمارے ہندوستان کے مسلمان دعا کرو اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت کرے۔ ان میں جو آئے ہوئے ہیں ایمان سے ان سے پوچھ لو کہ جن لوگوں نے خدا کی مسجد کو گرایا تھا ان کا کیا حشر ہوا؟ جن لوگوں نے بھوج میں اللہ کے قرآن کی توہین کی تھی کیا حشر ہوا؟ اسی طرح تحقیق کر لیں۔ اسی طرح جیسے آپ دیکھیں استنبول میں ان علاقوں میں جہاں قرآن کی بے حرمتی ہوئی پھر کیسے زلزلے آئے، اللہ کے آگے کیا ہے؟ ذرا زمین کو کہ ہل جاؤ تو بس 1 منٹ میں بربادی ہو گئی۔ تمہارے ایٹم ویٹم کیا ہے؟ تمہارے ایٹم شیٹم تو کچھ بھی نہیں ہے نا، وہ تو صرف ذرا سا حکم دیتی ہیں زمین کو بھی ہاں یہ ذرا اکڑ رہا ہے، تھوڑا سا جھٹکا دے دو۔ اور میرا جس طرح دیکھو نا سامنے کیا کھڑا ہے، کیا ہے اس میں کوئی شک ہے؟ مجھے اسی طرح کوئی شک نہیں کہ اسلام جیتے گا۔ جیسے اس کعبے کے دیکھنے میں مجھے کوئی شک نہیں نا، مجھے اللہ کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بالکل 100% نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ یقین ہے اللہ اسلام غالب کریں گے اور اللہ کفر کو مٹائیں گے۔ یہ جھٹکے ہمیں لگتے ہیں کیوں؟ ذرا کپڑا میلا ہو جائے تو دھوبی کے بعد جاتا ہے، اور میل جتنی چڑھی ہو دھوبی اتنی زور سے مارتا ہے۔ یاد ہے ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پھر بھی نہ اترے تو گرم پانی میں چڑھا دیتا ہے، پھر بھی نہ اترے تو کھار وار بھی ڈال دیتا ہے، پھر بھی نہ جائے تو کلوریکس بھی ڈال دیتا ہے، پھر بھی نہ جائے تو ذرا تیزاب کے ٹچ بھی دے دیتا ہے تاکہ وہ کپڑا دھل جائے۔ اللہ بھی فرماتے ہیں مومن غافل ہو گئے ہیں، توحید چھوڑ کے شرک میں پڑ گئے ہیں، سنت چھوڑ کے بدعت میں پڑ گئے ہیں، میرا در چھوڑ کے غیروں کو پکارنے لگ گئے ہیں، یہ تاروں کے ستاروں کے پجاری بن گئے ہیں، یہ مزاروں کے اور زندوں کے اور مردوں سے مانگنے والے بن گئے۔ ذرا ان کو جھٹکا دے دو، جب میرے دروازے پہ آئیں گے تو منڈی لگے گا۔
دیکھا نہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے تھے جیل میں. اللہ بچائے، ہر مسلمان کو بچائے، اور جو ناحق قیدی ہوں اللہ ان کی مدد فرمائے. تو حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں بیٹھے تھے نا جی، کافی دیر گزر گئی، کئی سال گزر گئے. ایک دن بڑے پریشان ہوئے اور رو کے اللہ سے تہجد میں دعا مانگی کہ اللہ میاں اب میں تنگ آ گئی، اب جیل کی زندگی نہیں گزاری جاتی، مدت ہو گئی ہے جیل میں پڑا ہوں، مہربانی کر. اللہ نے فرمایا جبریل یوسف علیہ السلام کے پاس جائیں اور جا کے میرا سلام کہیں اور کہیں کہ یوسف جیل تو تم نے خود مانگی تھی. سمجھے اللہ کے قرآن کو. یوسف علیہ السلام پہ جب مصر کی عورتوں نے الزام لگایا نا، ڈورے ڈالے، تو انہوں نے خود کہا تھا رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، کہ یا اللہ یہ عورتیں جو مجھے اپنے چکر میں لینا چاہتی ہیں ان سے تو بہتر ہے مجھے جیل بھیج دو. تو اللہ نے فرمایا کہ یوسف تم نے جیل تو خود مانگی تھی، اگر اسی وقت کہہ دیتے کہ ان سے بھی بچاؤ جیل سے بھی بچاؤ ہم دونوں سے بچا دیتے. اب مانگی تھی تو ذرا رگڑا چکھو. انہوں نے کہا اللہ میاں اس وقت تو بس زبان سے بات نکل گئی. یہ ہماری زبان سے جو بات نکلتی ہے نا اسی میں ہم پکڑے جاتے ہیں. یہ دیکھا نہیں ہے میری بہنیں کبھی ناراض ہوں گی نا، اپنی اولاد میں بھی ناراض ہوں گی تو کہیں گی لاکھ لعنت ہو. تب لاکھ تم لعنت بھیج رہی ہے تو مٹی آباد ہوگا وہ. جب اپنی اولادوں کو کہتی ہیں او برباد ہو، او تمہاری گردن ٹوٹے، او تم تو گردن ٹوٹے ہو، تم تو بڑے بے حیا ہو، تو بنے گا. کبھی زبان سے گندا لفظ نہ نکالیں، ہمیشہ یاد رکھیں. اچھا اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام رو پڑے. انہوں نے کہا میرا اللہ باقی زبان سے لفظ نکل گیا تھا لیکن اب تو مہربانی فرما دے. اللہ نے فرمایا جبریل میرے یوسف کو کہہ دو کہ اب اگر تم نے رہائی مانگی ہے نا تو کل جب صبح کا تارا نکلے گا تو تیری آزادی کے پروانے بھی جاری ہو جائیں. اور جیسے ہم صرف تمہیں جیل سے نہیں نکالیں گے بلکہ جیل سے نکال کے تخت پہ بھی بٹھا دیں گے. جیل سے بھی نکالیں گے اور تخت پہ بھی بٹھائیں گے. اس لیے حضرت میرے آقا محبوب دو جہاں رحمت دو جہاں نے بڑی پیاری بات کی ہے. جب وہ پروانہ لے کے آئے نا انہوں نے کہا جناب بادشاہ بلا رہا ہے، مہربانی کرو چلو چلو بس چلیں جلدی کریں، بادشاہ انتظار میں بیٹھے. انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں جاتا. میں کہا کمال ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن. انہوں نے کہا خبردار جن عورتوں کے مکر سے الزام سے بچنے کے لیے میں نے جیل کاٹی ہے پہلے بادشاہ کو کہیں کہ فیصلہ کرے. وہ عورتیں سچی تھیں کہ میں سچا تھا، پہلے فیصلہ کرو پھر نکلوں گا. ان ربی بکیدہن علیم. میرا رب ان کے مکر کو جاننے والے ہیں. میرے محبوب نے کتنی شان والی بات کی ہے. شان والے تو بات بھی شان والی کرتے ہیں. فرمایا اگر میں یوسف کے بجائے ہوتا تو آزادی کا حکم سن کے فوراً نکل جاتا، لیکن میرے بھائی کی شان دیکھو، صبر دیکھو کہ پہلے اپنی عصمت کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہے. اس لیے یاد رکھو کہ اللہ پاک جب ہماری مدد پہ آئیں گے تو پھر دنیا کی طاقتیں کیا ہیں. اور اللہ جب مدد کرتے ہیں نا ان کو کسی ایٹم ویٹم کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو مچھر بھیج دیتے ہیں. وہ ایک چھوٹا سا مچھر بھیج دیتے ہیں. جیسے تمہارے وہ ہندو کہتے تھے نا جی یہ چوہے بھیجے ہیں. چوہا کتنا ہوتا ہے؟ اتنی چھوٹا سا، اور کتنا تعاون پھیل گیا. اللہ نے فرمایا بدبختو تم تو ان چھوٹے سے چوہوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو تو خدا کے عذاب کا مقابلہ کرو گے. یہ چھوٹے چھوٹے سے چوہے ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. یہ مسلمان کا خون کبھی رائے گا نہیں جاتا. اللہ کی مدد انشاءاللہ. اب دیکھیں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ
اللہ کا قرآن ہے، جس آیت پہ تمہیں شک پڑے گھر میں جا کے قرآن کھول لو. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اللہ فرماتے ان اللہ تحقیق اللہ نہیں بخشیں گے اس بندے کو جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، اور اس کے علاوہ باقی جتنے گناہ ہیں وہ جس کو چاہے بخش دے، وہ بخشنے والے ہیں. لیکن مسئلہ سمجھ لو، نہیں بخشیں گے کا کیا معنی؟ تو اس کا معنی تو یہ ہوا کہ آج مشرک توبہ کرے تو اللہ نہیں بخشیں گے. نہ یہ معنی نہیں. آج تم توبہ کر لو، 70 سال شرک کرے، 1 منٹ توبہ کرے تو اللہ بخشنے کے لیے تیار ہیں. 70 سال قبروں پہ گزر جائیں، 70 سال غیروں کے وظیفے پڑھتے گزر جائیں، لیکن کعبہ دیکھ کے توحید سمجھ آ جائے اور ایک دفعہ سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ فرماتے ہیں تیرے سارے شرک بھی معاف، تیرے سارے گناہ بھی معاف ہیں. تو لا یغفر، اللہ نہیں بخشیں گے. کیا مانا؟ یعنی جو بندہ شرک کرتے کرتے شرک پہ مر جائے، اب اس کے شرک والا گناہ جو ہے خدا کبھی، اچھا باقی گناہ کرتے مر گیا، یعنی شرک تو نہیں کیا، لیکن اللہ نہ کرے ڈاکو ہے، چور ہے، شرابی ہے، زانی ہے، برا ہے، کیسا ہے، اس کو توبہ کا موقع مل جائے. مسئلہ سمجھ لیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جو بندہ سچے دل سے توبہ کر لے، یہ نہیں کہ صرف گناہ معاف ہو جاتی ہیں، نہ میرے محبوب نے فرمایا توبے کرنے والے کی ایسی حالت ہو جاتی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا بھی نہیں تھا. آج دل سے توبہ کر لو، کعبے میں بیٹھے ہو، رحمت بھی برس رہی ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ. کتنی باقی ہے؟ ہاں جی 15 منٹ. اچھا ویسے بارش ہو رہی ہے، چاہو تو ہاں جی اچھا چلو آپ درود شریف جاری رکھیں تو میں بھی آپ کے ساتھ. اگر یہ کچھ آپ کو ٹھنڈی لگ گئی یا مجھے لگ گئی پھر کیا ہوگا؟ اللہم صلی علی سیدنا. اب سمجھو مسئلہ، ایک آدمی شرک پہ اگر اللہ نہ کرے مر جائے تو بخشش نہیں ہوگی. مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو بخشش ہو جائے گی. اور یاد رکھو توبہ کے دروازے کب بند ہوں گے؟ جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا. جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. ابھی توبہ کھلا ہے دروازہ، اللہ سے توبہ کر، یا اللہ ہماری شرک سے توبہ ہے، یا اللہ ہماری کفر سے توبہ ہے، یا اللہ ہماری بدعات سے توبہ ہے، ہماری گناہوں سے. اچھا، اور توبہ کا معنی بھی سمجھ لو، توبہ کا معنی یہ نہیں ہوتا اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ، لاکھ توبہ 2 لاکھ توبہ 2 کروڑ توبہ، یہ کچھ نہیں ہے، یہ توبہ نہیں ہوتی. یاد رکھ لو توبہ کے لیے 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے. یاد رکھ لو جب 3 چیزیں نہ ہوں تو توبہ نہیں ہوتی ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے اس گناہ کو چھوڑ دے، نمبر 1، اور اس گناہ پہ اپنے دل میں ندامت اور شرمندگی محسوس کرے کہ یار میں نے برا کیا، میں نے غلطی کی. 2، تیسرا دل میں پکا وعدہ کرے کہ پھر اس گناہ کے قریب کبھی نہیں آؤں گا. اب یہ ہے توبہ. سمجھ آ گئی؟ توبہ کے لیے 3 چیزیں ہیں، اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، اور پھر دل میں ندامت و شرمندگی بھی محسوس کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد بھی کرے. یہ توبہ نہیں ہوتی کہ حاجی کی سگریٹ جیب میں ہوتی ہے اور طواف میں کہتا اللہ میری ہر گناہ سے توبہ. چھوٹے گناہ سے بھی توبہ، بڑے گناہ سے بھی توبہ، اور سگریٹ جیب میں تو کس بات سے تو یعنی اللہ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو. لیکن
اگر اس طرح توبہ کر لیں، اچھا توبہ ہم نے کر لی لیکن ٹوٹ گئی، ہم نے توبہ کر لی پھر ہم گناہ میں پڑ گئے، اللہ نہ کرے، اللہ تو پھر بھی نہ گھبرائیں، پھر توبہ کر لیں، پھر توبہ کر لیں کہ بالکل چاہے 1000 دفعہ توبہ ٹوٹ جائے، 1000 بار توبہ شکستی بازا 1000 بار بھی توڑ بیٹھے ہو، شیطان دماغ میں ڈالتا میاں چھوڑ، اب تو تم نے توبہ توڑ دی، کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے نہ میرے بندے، یہ برتن نہیں ہے، تمہاری توبہ ٹوٹ جائے تو میرا بندہ ہے، جب میرے دروازے پہ گر جائے گا تو سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی آپ کو بھی توبہ نصیب فرمائے، سچی توبہ نصیب فرمائے۔ اچھا اب مشرک شرک پہ مر جائے تو گناہ بخشا جائے گا؟ اللہ اس کا گناہ نہیں بخشیں گے، شرک کے علاوہ ہر گناہ قابل معافی ہے۔ کیا مانا؟ توبہ کر کے مر گیا، گناہ مٹ گئے۔ اچھا ایک آدمی گناہ کرتے کرتے مر گیا، توبہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، شراب پیا نشے میں مر گیا، کب توبہ کرے؟ کسی کی چوری کرنے گیا، دیوار گری مر گیا، کب توبہ کرے؟ زنا میں نعوذ باللہ مبتلا، اسی حالت میں موت آ گئی، مر گیا، کیا توبہ کرے؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا میری مرضی ہے، چاہے تو میں بغیر سزا کے اس کو بھی بخش دوں، بغیر میری بہنیں چلی جائیں، نماز کا وقت آ گیا ہے، میری بیٹیاں چلی جائیں، وہ آپ کو تنگ کریں گے اور ہمارے درس میں بھی شور ہوگا، چلی جائیں تاکہ پیچھے نماز پڑھیں۔ مردوں کے آگے نماز پڑھنے سے آپ گنہگار ہوتی ہیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں اور لوگوں کی نماز کو بھی بچائیں، چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ تو بڑا سخت ہے، وہ تو فرماتے ہیں اگر عورت سامنے آ جائے یا بندے کے بازو کے برابر آ جائے، وہ کہتے ہیں نماز ہوتی ہی نہیں۔ یہ تو شکر کرو کہ باقی اماموں کے نزدیک کچھ گنجائش ہے، اللہ رحمت کرے، انشاءاللہ نمازیں قبول ہو جائیں گی، اللہ ہمیں حرم کی نمازوں سے محروم نہیں کریں گے، لیکن جتنی ہو سکے کوشش کریں، اور میرے جو بھائی ہیں کوشش کیا کریں کہ جب نماز پڑھیں ہمارے آگے کوئی دیوار آ جائے، کوئی ستون آ جائے، کوئی ایسی چیز آ جائے تاکہ اگر اس کے بعد بھی کوئی عورتیں ہیں تو دل میں بلا وجہ ہمیں کھٹکا نہ رہے، دل میں شبہ نہ رہے، اور جب نماز ہو جائے طواف میں، طواف کی جگہ فوراً چھوڑ دیں، پیچھے چلے جائیں، آرام سے جا کے دور سنتیں پڑھیں، نفل پڑھیں، نہ لوگوں کا رستہ روکیں، نہ تمہاری گردن پہ لوگ پھلانگے، نہ خود گناہگار بنے اور نہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، کچھ عقل کرو گے تو بات بنے گی نا۔ اسی طرح اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، بیویوں کو جب مکان سے آنے دیتے ہو سمجھا دو کہ دم جا رہی ہو، بالکل دیکھو ابھی نماز کا وقت قریب ہے تو عورتوں والی جگہ بیٹھ جاؤ، نیچے جگہ نہیں ہے اوپر جگہ سمجھا دو، اور جب نماز نہ ہو وقت موجود ہے کعبے کے سامنے بیٹھ جاؤ، کعبہ دیکھتی رہو، قرآن پڑھتی رہو۔ طواف میں دھکے لگنے کا خوف ہے، کوئی بات نہیں، طواف نہ کرو، کوئی ضروری نہیں کہ ہر حاجی روز طواف کرے، اللہ نصیب کرے لاکھ کرو، لیکن اگر دوسرے کو ایذا دینے کا خوف ہو تو دور بیٹھ کے عبادت کرتے رہو، اللہ پاک اجر عطا فرمائیں گے۔ کسی کو دھکے نہ دیں، نمازی کے اوپر سے نہ گزریں۔ اب جناب سمجھیں کہ آدمی نے شرک نہیں کیا ہے لیکن گناہوں کے بنڈل ہیں، تو اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری مرضی آئے تو میں بغیر سزا کے اس کو بھی معاف کر دوں، اور اگر میں چاہوں تو اس کو گناہ کے قدر جو ہے جہنم کی سزا دے دوں، اور پھر اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں ضرور بھیجوں گا، کیونکہ وہ مشرک نہیں ہے، صرف مشرک جو ہے اس پہ جنت حرام ہے، صرف مشرک جو ہے اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اچھا اسی طرح اب یہ بات بھی یاد رکھ لیں، بعض لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ جناب کیوں معاف نہیں ہوگا، ہماری تو حضور شفاعت کریں گے، حضور شفاعت الشفیع المذنبین ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ اللہ مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا مقام دیں گے، اور حضور نے بھی فرمایا ہے کہ میں شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں گا، اور سب سے پہلے شفاعت بھی اللہ میری قبول کریں گے، اور یہ بھی ہے کہ میں جب سر سجدے میں ڈالوں گا اللہ حکم دیں گے کہ اچھا محمد مدنی سر اٹھا لو، آپ کی درخواست قبول ہو گئی ہے، تو جب شفاعت ہوگی تو اللہ کے نبی ہمیں چھڑوا لیں گے۔ تو حضور نے واضح کر دیا کہ شفاعتی لامتی من لا یشرک
باللہ شیئا. اس حدیث کو یاد کر لیں. شفاعتی لامتی من لا یشرک باللہ شیئا. حضور نے فرمایا میری امت سن لو، قیامت میں میری شفاعت صرف ان کے لیے ہوگی جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا. یعنی مشرک کے لیے اللہ کے نبی کی شفاعت بھی نہیں ہوگی. گناہ گاروں کے لیے ہوگی لیکن مشرک کے لیے نہیں ہوگی. یاد رکھو بڑے گناہ ہیں، گناہ گار ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں. کلنا خطاؤن، حضور نے فرمایا سب گناہ گار ہیں. لیکن ایک بات آگے بھی سن لو، کتنی پیاری حدیث ہے. حضور نے فرمایا کلنا خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. ہم سب گناہ گار ہیں لیکن اللہ کو وہ گناہ گار بھی پسند ہیں جو توبہ کرتے ہیں. کیوں؟ اگر ہم گناہ گار نہ ہوں تو کس کو بخشے گا؟ نہیں سمجھ ایک بار بھائی اللہ بخشنے والے ہیں نا، تو کوئی گناہ والا بھی ہوگا تو بخشیں گے نا. تو اس لیے اللہ کو وہ معافی مانگنے والا گناہ گار بھی پسند ہے. اللہ سے آپ بھی معافی مانگ لیں. اچھا اب دیکھیں کہ حضور نے کیا فرما دیا کہ شفاعت اس کی ہوگی جو شرک نہیں کرے گا، جو شرک نہیں کرے گا. اچھا اب جناب اسی طرح اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہر بات والدین کی مانو اور والدین کے سامنے انکار بھی نہ کرو، ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرو، ماں باپ کے سامنے گردن بھی نہ اکڑاؤ، بلکہ جو ماں باپ حکم دیں اس کی تعمیل کرو. یہ اللہ کا حکم ہے. اچھا ماں باپ کافر ہے، ماں باپ مشرک ہے، ماں باپ گنہگار ہے، ماں باپ بدکار ہے، ماں باپ جاہل ہے، تم اچھے پڑھے لکھے ہو، مولوی بن گئے ہو، لیکن اللہ فرماتا ہے خبردار ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی، ماں باپ سے زیادتی نہیں کرنی، ماں باپ کے آگے اکڑ نہیں دکھانی. لیکن اب قرآن سے پوچھو قرآن کیا کہتا ہے. اللہ اکبر. اللہم صلی علی سیدنا. پڑھ لو کوئی حدیث درشی پڑھ. فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي. اللہ نے فرمایا میرے بندے اگر تیرے ماں باپ یہ کوشش کریں کہ تو شرک کر میرے ساتھ فلا تطعهما. اب ماں باپ کو چھوڑ دے لیکن میری ذات کے ساتھ شرک نہ کر. یعنی ہر بات میں ماں باپ کی بات مان لو لیکن شرک کے مسئلے میں فرمایا نہ خبردار شرک کے مسئلے میں کسی کی بات نہ ماننا. حتیٰ کہ اگر والدین کہیں پھر بھی شرک کی بات نہ مانے. ماں کو چھوڑ دو، باپ کو چھوڑ دو لیکن شرک نہ کرو. اب سنیں وصیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت معاذ بن جبل کہہ دو رضی اللہ عنہ میرے محبوب کے بڑے صحابی ہیں، شان والے صحابی ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ مجھے حضور نے نصیحت کی لا تشرک باللہ شیئا ان قتلتا او قطعتا او حرقتا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ معاذ ابن جبل اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. چاہے تجھے قتل کر دیا جائے، چاہے تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، چاہے تمہیں آگ میں ڈال کے جلا دیا جائے، لیکن شرک. ایک کس کا فرمان ہے؟ ہاں جی کس کا فرمان ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اچھا اسی طرح اب جناب اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ مشرک شرک کیا فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا
خر من السماء، اللہ نے فرمایا جس بندے نے میرے ساتھ شرک کیا ہے گویا کہ وہ آسمان کی بلندیوں سے پستیوں میں گر گیا ہے، اور اس گرنے والے کو چاہے چرند پرند کھا جائیں یا ہوائیں اٹھا کے کسی گڑھے میں ڈال دیں، جیسے اس کی تباہی یقینی ہے اسی طرح مشرک کی تباہی بھی۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کہ نہیں آ رہی؟ اچھا اب دیکھ لیں کہ سارے قرآن سے پوچھ لیں، اللہ کے قرآن کو ایمان سے یاد کر کے اللہ جب توفیق دے دے جی اول سے لے کر آخر تک پڑھیں، سارے قرآن میں نظر ڈالیں، ہر جگہ تمہیں دیکھ لیں کوئی صورت ہے فاتحہ سے پڑھ لیں، فاتحہ بقرہ آل عمران آگے مائدہ انعام توبہ ہے، ساری پڑھ لیں، لیکن سب میں کیا ملے گا؟ اچھا اب سخت آیت سنیں، اللہ نے فرمایا مشرک پلید ہے۔ مشرک کیا ہے؟ یہ میں نہیں کہتا، میری کہہ رہی کیا حیثیت؟ فرمایا انما المشرکون نجس، اللہ نے فرمایا میرا مدنی شرک والے جو ہے نا مشرک جو ہے یہ کیا ہے؟ نجس، نجاست کہتے، نجاست کیا ہوتا ہے؟ پلیدی، نجس یہ پلید ہیں، اور ایسے پلید ہیں کہ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اعلان کر دیں کہ آج کے بعد، اس سال کے بعد کسی مشرک کو مسجد الحرام میں آنے کی اجازت، ہاں جی کیوں اجازت نہیں؟ کہ مشرک کیا ہوتا ہے؟ دعا کر اللہ ہمیں محروم نہ کرے، اللہ ہمیں حرمین سے محروم نہ کرے، اللہ ہمیں مسجد الحرام اور مسجد نبوی سے محروم نہ کرے، اللہ پاک ہمیں نجاستوں سے بچا لے۔ اچھا نجس مانا پلید، یاد رکھو ایک پلیدی ہوتی ہے باہر کی اور ایک پلیدی ہے اندر کی۔ باہر کی پلیدی ہے کہ کوئی گندی چیز کپڑے کو لگ گئی، بدن کو لگ گئی، پلید ہو گیا، لیکن اللہ کہتا ہے مشرک پلید ہے، وہ تو بڑا صبح و شام نہاتا ہے، وہ تو جناب گنگا پہ جا کے روزانہ اشنان کرتا ہے، وہ تو جب تک نہا نہ لے اس کو کوئی کام ہی نہیں کرتا، پہلا کام ہی اس کا اشنان ہوتا ہے، مانا وہ اندر کا پلید ہے، لاکھ پانی بہاتا رہے، لاکھ زمزم پیتا رہے، زمزم نے بدن کو پاک کیا، اب دل کی صفائی